اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد فقال حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا صلی علی محمد فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم من الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق. درود بھیجیے محمد صلی علی محمد کلام نورانی فاطمہ زہرا اور وہ خطبہ جناب فاطمہ کا کہ جو انہوں نے مسجد نبوی میں جا کر دیا، ایک احتجاجی خطبہ اور حقیقتاً حق کے خدا، حق کے علی، حق کے ولایت جناب سیدہ طلب کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئیں، اور وہاں پر بیوی نے یہ خطبہ دیا. احتجاجاً اگر دیکھا جائے تو واحد خطبہ ہے کہ جو احتجاجی ہونے کے باوجود احکامات سے، دین سے بھرا ہوا تھا، اور نہ فقط زبانی و کلامی احکامات واجبات بتائے گئے تھے، بلکہ اس خطبے میں بی بی سیدہ نے، بنت پیغمبر نے، ان کی حکمتیں بھی بیان کی تھی کہ کس شے کو کس وجہ سے پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے. اور اس خطبے کا یہ حصہ، کیونکہ آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے، کل اختتام ہوگا، یہ حصہ جس میں جناب فاطمہ نے فلسفہ احکام بیان کیے ہیں، یعنی احکام کا فلسفہ کیا ہے، احکام کی حکمت کیا ہے، اس میں جناب فاطمہ نے بیان کیا ہے. اور ابتدا اس سے کی ہے جو ائمہ کی تعلیمات، دین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، انبیاء کی تعلیمات، سب کی نگاہ میں تعلیمات خدا کے نزدیک جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان، اس کے بعد نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ. سب سے پہلے تذکرہ ایمان کا کیا کہ ایمان خدا نے اس لیے آپ کے وجود میں قرار دیا، اس لیے ایمان کو رکھا ہے پروردگار عالم نے تاکہ آپ کو شرک سے پاک کیا جا سکے. پروردگار عالم نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ کبر سے، تکبر سے آپ کو بچا سکے، آپ تکبر سے محفوظ رہ سکے. خدا نے زکوٰۃ کو اس لیے رکھا ہے کہ زکوٰۃ تزکیہ نفس کے لیے ہے، آپ اپنی پرورش کر سکیں، اپنی روح کی پرورش کر سکیں، اپنی نفس کی پرورش کر سکیں. اور دوسرا اس کا فائدہ زکوٰۃ کا، جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ دوسرا فائدہ زکوٰۃ جو واجب قرار دی گئی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی رزق کی نشو و نما کے لیے، نمو رزق کے لیے زکوٰۃ پروردگار عالم نے واجب قرار دی ہے. یہ خطبہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کہ جس میں یہ احکام بڑے واضح جناب سیدہ نے بیان کیے. اگر ایمان انسان کی حیات میں، انسان کی زندگی میں نہ ہو تو ہم ایک مرتبہ اپنی زندگی پر نگاہ کریں تو کیا باقی رہ جائے گا. اصل حقیقت، پہلی چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ جو ہمیں شرک سے دور کر رہا ہے، وہ ایمان ہے. اور ایمان، صاحب ایمان ہونا، جیسے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو کلمہ پڑھ چکے تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا شروع سے؟ مسلمان. یعنی یہ مسلم ہو گئے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے ہیں. نو مسلم یعنی جو ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے. مسلمان یعنی جس کے دل میں ایمان آ چکا ہے وہ مسلمان.
ہو چکا ہے، کلمہ خدا اس نے پڑھ لیا ہے، ایمان اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، کلمہ الہی وہ پڑھ چکا ہے، مسلمان یعنی جو سالم ہو چکا ہے، مسلم جو سلامتی میں آ چکا ہے دین کی، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ ان نقطوں کو، ان چیزوں کو، ان وضاحتوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ بعد میں مجھ سے فون کر کے آپ نے نہیں پوچھنا کہ اس کا معنی کیا تھا۔ جو سلامتی میں آ چکا ہو، مسلم جو ایمان کی، جو دین کی سلامتی میں داخل ہو چکا ہو، جسے دین کی سلامتی مل چکی ہو، جو اپنے ایمان کو سلامت کر چکا ہو، اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ کہ جو ایمان کے دائرے میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے۔ مومن اپنے دین کو ایمان کے ذریعے سے اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے، جو دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے مومن کے مد مقابل جو چیز آتی ہے، جو شے آتی ہے، وہ آتا ہے فسق و فجور۔ ہمارے ذہنوں میں جو معنی فسق و فجور کا ہے، کیونکہ بی بی نے جو ابتدا کی ہے وہ ایمان سے کی ہے، یعنی اس احکام الہی کی طرف جب داخل ہوئی ہے اس خطبے میں بی بی، تو سب سے پہلے ایمان سے، آپ کے ایمان سے اس کی ابتدا کی ہے جناب سیدہ نے۔ ایمان اگر انسان کے اندر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ اہل شرک ہوں گے، وہ مشرک ہوں گے۔ جن کے پاس ایمان نہیں تھا وہ کیا تھے؟ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ اور خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے، وہ خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا لیا کرتے تھے۔ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پرستش کر رہا ہے۔ اس وقت اور اس وقت اگر دیکھا جائے وہ جو اہل کلمہ ہیں، کیا یہ اہل کلمہ سب کے سب واقعاً مسلم ہیں، واقعاً مومن ہیں؟ ہم سب اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مومن و مومنات۔ ابھی ان مجالس کا بھی اعلان یہی ہوا ہے نا کہ تمام مومنات وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم مومن مومنات کتنی ہیں اندر سے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے یہ لفظ مومن، یہ لفظ مومنات استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اس دائرے میں آ کر دیکھا ہے کہ دین کا، اسلام کا، شریعت کا وہ دائرہ جو مجھے مومن بنا رہا ہے، وہ ایمان جو مجھے مومن بنا رہا ہے، کیا میں واقعاً اس دائرہ مومن میں ہوں، اس دائرہ ایمان میں ہوں؟ دائرہ ایمان سے انسان تب نکلتا ہے کہ جب وہ مشرک ہو جاتا ہے، یعنی جب شرک ہے، کوئی ایک چیز رہ سکتی ہے، یا شرک رہ سکتا ہے یا ایمان رہ سکتا ہے۔ دونوں چیزیں اکٹھی آپ کے اندر وجود میں آپ کے اکٹھی نہیں رہ سکتی، یا ایمان ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے، یا شرک ہو، یا اللہ پر ایمان یا شرک، کوئی ایک چیز آپ کے اندر رہے گی۔ اور اگر آپ کے اندر شرک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ہے، لیکن جس وقت میں کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں، میں کسی غیر سے توقع رکھ رہی ہوں، میں کسی غیر سے کوئی امید رکھتی ہوں، گویا کہ میرا ایمان اس ذات واحد پر نہیں ہے۔ کسی غیر، عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے آگے جب انسان ان کے در پر چلا جائے تو گویا کہ میرا ایمان اس ذات واحد پر سے اٹھ گیا ہے، سوائے ان وسیلوں کے جو پروردگار عالم نے قرار دیے ہیں۔ ان وسیلوں کے علاوہ ان عام دنیا کی بات میں کر رہی ہوں، عام انسانوں کی، ان گناہگار انسانوں کی بات کر رہی ہوں۔ یا اس کی مثال یہ لے لیجئے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، شوہر کو سیدھا کرنے کے لیے کسی کے در پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تعویذ دے دو۔ آپ تعویذ طلب کرتے ہیں، کیوں؟ بھائی شوہر بڑا بگڑا ہوا ہے، اس کو پانی میں ڈال کر یہ جو پیروں فقیروں کے در پہ آپ جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان ہے، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور اگر وہ ایمان ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی در پہ جا کر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے کسی تعویذ سے یہ شوہر، یہ ساس، یہ دیور، یہ نند، یہ سسرال والے ٹھیک ہو جائیں گے، گویا کہ آپ کے دل میں ایمان باقی نہیں رہا۔ تو جہاں ایمان باقی نہیں رہتا وہاں پر
شرک آ جاتا ہے. شرک خود بخود مولا کائنات کا فرمانا ہے نہج البلاغہ میں کہ شرک اس طرح سرائیت کرتا ہے انسان کے وجود میں کہ جیسے کیڑی جب پتھر پہ چلتی ہے تو نہ نشان چھوڑتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، سوریہ محمد علیہ محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. امام فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ شرک اس طرح سرائیت کرتا ہے وجود انسان میں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، خبر بھی نہیں ہوتی اور شرک سرائیت کر جاتا ہے. یہ انسان کے وجود کا عالم ہوتا ہے اور واقعاً ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ سرائیت کر گیا ہے. ہم ایمان کے مقابل میں جس چیز کو، اور ہے بھی روایتوں میں کہ جو اس کے مقابل چیز ہے وہ ہے فسق و فجور، جو ایمان کے مد مقابل ہے. یعنی جس کے اندر فسق و فجور آ جائے گا وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل چکا ہے. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں یزید کے لیے کہ یزید فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا. اب کیا یہ فقط اس کے لیے ہے فاسق و فاجر؟ کیا یہ فقط اس کے لیے ہے؟ کیا ہم آپ میں سے کوئی فسق و فجور نہیں کر سکتا؟ ہم میں سے یہ متبادل راستے والے، میں نے اب وہ 3 مجلسوں میں بتا چکی کئی بار کہ متبادل راستہ ہمارے پاس ہم کون سا تلاش کرتے ہیں. ہم میں سے، ہم متبادل راستہ تلاش کرنے والے، ہم میں سے زیادہ تر تعداد ایسی ہے جو فاسق ہے. اب آپ سوچیں گے کہ فاسق صرف اس کو کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہی ہے نا کہ فاسق اس کو کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے، فاسق اس کو کہتے ہیں جو زنا کرتا ہے، فاسق و فاجر اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ تمام کام کھلم کھلا جو یزید کر رہا تھا. اگر سب سے بڑی مثال دی جائے، جو یزید کر رہا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فسق و فجور ہے، اس کو فسق و فجور کہتے ہیں. نہیں، فسق و فجور اگر آپ عربی میں دیکھیں کہ کس کو کہا جاتا ہے، فسق کس کو کہتے ہیں، یہ بھی معنی ذہن میں رکھیے گا آپ نے. جب کھجور پک جاتی ہے مکمل، آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ گھروں میں رمضان میں تو کھجوریں آتی ہوں گی، کھجور کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی، ایک لیئر ہوتی ہے، ایک پرت ہوتی ہے، اس کے اندر گودا ہوتا ہے. بعض کھجوروں میں بہت زیادہ، چوارے کو نہ دیکھیے گا، کھجور کی بات کر رہی ہوں. کھجور کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ، اس کو وہ بعضوں کا چپک بھی جاتی ہے منہ میں، اس کو اس کے اندر گودا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے. یہی حصے ہیں نا کھجور کے. پہلے ایک باریک لیئر ہے، ایک باریک سا پردہ ہے، اس کے اندر گودا ہے، گودے کے اندر گٹھلی ہے. جب کھجور اس پہلے غلاف سے، جو پہلی لیئر ہوتی ہے، پک جاتی ہے مکمل، جب اس پہلی غلاف یا پہلی لیئر سے، جو اس کی وہ ٹرانسپیرنٹ باریک سی اوپر جھلی ہے، جھلی کہہ لیجئے، اس جھلی سے جب کھجور کا گودا باہر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فسق. عربی میں اس کو فسق کہتے ہیں. جب کھجور کی پہلی جھلی سے کھجور کا گودا باہر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فسق. یعنی ایک چیز جھلی کو توڑ کر، ایک گودا جھلی کو توڑ کر باہر آ گیا ہے. سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ اور جب یہ پردہ بھی ٹوٹ جائے، یہ گودا بھی ٹوٹ جائے اور پھر گٹھلی بھی باہر آ جائے، اس کو کہتے ہیں فجور. فسق صرف لیئر ٹوٹتی ہے اور گودا باہر آتا ہے. فجور جب گٹھلی بھی، بعض کھجوریں آتی ہیں نا ایسی، آپ نے دیکھا ہوگا پیکٹ میں کہ گٹھلی بھی اتنی نرم ہو جاتی ہیں کہ گودے سے گٹھلی بھی باہر نکل آتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجور. اور دین نے، کیونکہ عربی اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں، دین نے فسق و فجور کے لیے، انسان کے اندر فسق و فجور کے لیے جو یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اس لیے کی ہے کہ جب عام انسان، مسلمان، مومن، جب یہ واجبات کو ترک کرتا ہے، جو واجبات ہیں آپ کے اوپر، جب مومن اس کو ترک کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے، یعنی اپنے اوپر غلاف ایمانی کی چڑھی ہوئی پہلی جھلی کو توڑ کر اس کا اصل اندر کا گودا، جب میں نے بتایا نا ابھی کہ کھجور کا جب گودا باہر نکلتا ہے یہ فسق ہے. انسان جب واجبات کو
ترک کر کے، ان کو چھوڑ کر، جو ہم میں سے بہت زیادہ، ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ پردے، یہ حجاب، یہ محرم و نامحرم کی تمیز، یہ واجبات، یہ حرام و حلال، یہ ضروری نہیں ہے. وہ سن لیں کہ جب انسان یہ کام انجام دیتا ہے، یعنی واجبات کو ترک کر دیتا ہے، محرمات کو ترک کر دیتا ہے، جو خدا نے اس پر واجب کیے ان سب کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ ایمان کا غلاف، وہ مومن ہونے کا غلاف، وہ مسلمان ہونے کا دائرہ جو آپ جس میں داخل تھے، جو چڑھا ہوا تھا، آپ اس غلاف کو توڑ کر باہر نکلے ہیں، گویا آپ فاسق ہو گئے ہیں. اس کو فسق کہتے ہیں. رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اب اپنے ایمان کو دیکھ لیجئے. ہم آپ میں سے کتنے ہیں جو فسق کر رہے ہیں؟ تو کیا کہلائیں گے؟ جو فسق کر رہا ہوتا ہے فاسق کہلاتا ہے. اب یہ نہ سوچئے کہ فقط وہی فاسق ہے، کہ اگر وہ شراب پی رہا ہے تو وہی فاسق ہے. وہ اس سے بڑھ کر ہے، اس فاسق سے بھی بڑھ کر ہے. اس نے فجور بھی کیا ہے، وہ فجور بھی ہے. فاسق جو ان واجبات کو ترک کر رہا ہے. اور اب آپ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ترک کر رہے ہیں؟ گویا کہ اسی حیات میں، اسی دنیا میں جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ اصل میں مومن نہیں، وہ فاسق ہے. نہ سب کی بات، جو ترک کر رہے ہیں، جو واجبات خدا کو ترک کر رہے ہیں، وہ فاسق ہیں. اور اس کے بعد جو مکمل حدود خدا کو توڑ دیتا ہے، یعنی پوری ہی حدود، نہ صرف واجبات، جو کچھ حکم الہی ہے اس سب کو توڑ کر، گٹھلی جب اس گودے کو بھی توڑ کر باہر نکل آئے، یعنی جو کچھ خدا کا حکم ہے، وہ نظام الہی، وہ سب کچھ جو خدا نے واجبات کے علاوہ بھی انسان کے اوپر جاری کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ مومن کہلاتا ہے، جب وہ ان سب حدود کو توڑ دیتا ہے اور ان سب حدود سے باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ فاجر کہلاتا ہے. ان تمام حدود کو بھی انسان توڑ کر فاجر کہلا دیتا ہے. اور کئی انسان ہم میں سے ایسے ہیں جو حدود خدا کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مد مقابل ایمان ہے، ایمان کے مقابل ہے. اور جناب سیدہ کہہ رہی ہے کہ ایمان کو تو رکھا ہی اس لیے ہے، ایمان کو تو رکھا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے اندر سے شرک کا خاتمہ ہو سکے، تم پاک ہو سکو، تم نجاستوں سے نکل سکو، تم پاک و پاکیزہ زندگی گزار سکو. جب آپ کے اندر سے شرک مکمل طور پر نکلا ہی نہیں ہے، کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فسق و فجور، کیا ہے اس کا معنی؟ یعنی ابھی دائرہ اسلام میں صحیح طرح داخل ہوئے ہی نہیں ہیں، ابھی مومنات کہلانے کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھنا، کبھی بھی فاسق اور مومن کافر اور مومن کافر اور مسلمان یہ برابر نہیں ہو سکتے. تم کیا سمجھتے ہو؟ آیت قرآنی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا فاسق اور مومن برابر ہیں؟ فاسق اور مومن کو کبھی برابر نہ سمجھنا. فاسق اور ہے، مومن اور ہے. اور ہمارے ہاں معیار کیا ہے، ہمارے ہاں درجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مومن کو اتنی عزت نہیں دی جاتی جتنی فاسق کو عزت دی جاتی ہے. جتنی فاسق کی مانی جاتی ہے اتنی مومن کی مانی نہیں جاتی. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہی، آپ اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے میلادوں میں، اپنے ارد گرد خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہے، یہ ایسا ہے یا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کہوں گی، وہ بہو جو با کردار ہو، با حجاب ہو، صاحب حجاب ہو، بہترین ہو، نمازی ہو، اس کو کہتے ہیں یہ پرانے خیالات کی عورت ہے. وہ بہو جو بد حجاب ہو اور ایسا لباس پہنے، کیونکہ اکثر ساسوں کی خواہش ہوتی ہے، ہماری الٹرا ماڈرن بہویں تمنا ہے ذرا زمان لگے جب میلاد میں جائیں تو
پتا چلے کہ کوئی آئی ہے، کسی کی بہو آئی ہے، وہ سارا زیور جہیز بری کا سب اکٹھا کر کے وہ زیب تن سارا کر کے آئے. وہ عیب نہیں ہے، زیور پہننا عیب نہیں ہے، لیکن وہ لباس، وہ جس میں ہر اندام پتا چلے جسم کا کون سا حصہ کہاں پر موجود ہے. جو بہو ایسا لباس پہننا پسند کرے اور جس کو کہا جائے دین کی اصطلاح میں بد حجاب، اس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے. اس کو زیادہ، یہ پڑھی لکھی بہو ہے، یہ ماڈرن بہو ہے، یہ ساتھ بھی پسند کرتی ہے. شادی وادی کہیں جانا ہے، مجلس میلاد میں کہیں جانا ہے، یہ ذرا میرے ساتھ جائے. دوسری کو صرف اعمال کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کوئی مجلس ہوگی، کوئی مرنا جینا ہوگا، اس کو بھی لے جائیں گے اپنے ساتھ. دوسری ماڈرن، الٹرا ماڈرن، یعنی بد حجاب کو، بے حجاب کو، بے دین کو، فاسق کو عزت دے رہے ہیں، اور جو مومن ہے، جو مومنہ ہے، اس کا وہ مقام نہیں ہے. اور معاشرے میں یہی ہے. ہم نے جو روابط کے معیارات بنائے ہیں، ہمارے ملنے جلنے کے معیار بھی یہی ہیں. کیونکہ معیار کیا ہے؟ روابط کا معیار کیا ہے؟ مفاد. زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کہہ رہی، سب کی گردنیں ہل گئی نہیں، لیکن ایسا ہے، سگے خونی رشتے بہن بھائیوں میں ایسا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم اس سے رابطہ، آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھا ہوگا، آپ یہ نہیں کہیں گے میں سبھی بہن بھائیوں سے محبت کرتی ہوں، نہیں، کسی ایک سے ذرا زیادہ ہے. کیوں؟ وہ آپ کو سمجھتی ہے، وہ آپ کی سنتی ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے، وہ آپ کے دکھ سن رہی ہے، آپ اس سے دکھ شیئر کر رہے ہیں. ایسے بھائیوں میں بھی ہے، ایسے بہنوں میں بھی. باقیوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ بھلے پیسے کا مفاد نہ ہو، مال کا مفاد نہ ہو، لیکن ایک مفاد ہے. وہ مجھے سمجھتی ہے، میں اسے سمجھتی ہوں. مفاد ہی ہو گیا نا، میرے فائدے کے لیے ہے. یہ ایسا ہی ہے، خونی رشتوں میں بھی ایسا ہے. جہاں ہم نے اپنے تعلقات کو، اپنے ملنے جلنے کو، کیونکہ ہم جس تہذیب میں زندگی گزار رہے ہیں وہ فاسق تہذیب ہے. ہم جس تہذیب میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں، اور جن حکومتوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، سب فسق و فجور ہے. جو زندگی ہی فسق میں گزر رہی ہو، جو زندگی ہی فاسقوں کے درمیان میں گزر رہی ہو، تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے. ہم نے معیار یہی بنایا ہے. ماڈرنزم معیار ہے، لبرلزم معیار ہے. ہماری عزتوں کا معیار یہی بنا ہوا ہے. ہم اسی کو عزت دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اپنے خاندانوں میں کہیں کوئی صاحب حجاب، صاحب کردار بہو کی عزت نہیں ملے گی آپ کو. اتنی نہیں ملے گی، اتنی جتنی باقی کاموں میں بھی وہ پوری ہوتی ہے. جو باقی بد حجاب ہوتی ہیں وہ سارے کاموں میں پوری ہوتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ باقی کاموں میں پوری ہوتی ہیں. اور یہ مومنہ ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دین نے مجھ پر کیا لاگو کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو یہ بیچاری ہر جگہ، ہر تعلق میں مار ہی کھانے کے لیے آئی ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ چالاکی نہیں ہے. دین نے چالاکی سکھائی نہیں ہے. دین نے دین میں رہنا سکھایا ہے. دین نے اس لبادے کو پھاڑ کر باہر نکلنا سکھایا نہیں ہے. دین نے فسق نہیں بتایا آپ کو. دین نے کہا ہے کہ ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے، ایک لباس ہے، ایک چادر ہے، جس کے اندر رہ کر اس مومنہ نے اپنی حیات کو گزارنا ہے، جس کے اندر رہ کر اس عورت نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور یہ خطبہ جو دے رہی ہے، جو آپ کو ایمان کی دعوت دے رہی ہے، جو اس وقت کے لوگوں کو، جو صاحب ایمان لوگ تھے، ان لوگوں کو جو ایمان کی جناب سیدہ دعوت دے رہی ہے، بتانا کیا چاہتی ہیں اس لفظ کے ذریعے سے، اس کی حکمت کے ذریعے سے، اس ایمان کے فلسفے کے ذریعے سے جناب سیدہ کیا بتانا چاہتی ہیں؟ کہ تم فسق کر رہے ہو، تم فاجر ہو چکے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان باقی نہیں رہا کہ جیسا ہونا چاہیے تھا. اور جہاں ایمان باقی نہ رہے وہاں پر شرک آ جاتا ہے، وہاں شرک جگہ بنا لیتا ہے. آج ہم اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری، محمد آل محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں یہ خطبہ پڑھنے کا آپ کے سامنے بار بار ایک ہی چیز، ایک ہی بات کو مسلسل بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سمجھیں کہ آپ کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کا وقار ہے کیا، آپ کو ہونا کیا چاہیے تھا. یہی تو یاد دلا رہی ہیں جناب سیدہ، تمہیں ہونا کیا چاہیے تھا
اور تم ہو کیا گئے ہو. مولا کائنات کا بھی فرمانا ہے نہج البلاغہ میں. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ایسی تہذیب کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوں گے, یعنی ایک ایسی تہذیب آئے گی کہ مومن کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. آج آ گئی وہ تہذیب. آج صاحب حجاب مومن مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ نکلیں, یہ دیکھو یہ اماں آ گئی ہیں, یہ بی جمالو آ گئی ہے, یہ فلاں آ گئی ہے, نام رکھے جاتے ہیں. اہل دین کے جسے قرآن مومنہ کہہ کر پکار رہا ہے, جسے قرآن مومن کہہ کر پکار رہا ہے, وہ اس کے نام رکھے جاتے ہیں. وہ لوگ رکھتے ہیں جن کو قرآن فاسق کہہ کر پکار رہا ہے. ان کی ہم عزت کر رہے ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ کیوں بعض اوقات ہمارے یہاں عزت کا معیار, ایک جگہ عزت کا معیار کیا ہے, دولت بھی بن گیا ہے. دولت والوں کا ننگے بھی پھر رہے ہوتے ہیں دولت والے, تو ان کی ایک عزت ہے, ان کا ایک مقام ہے. عام غریب آدمی گانے سن رہا ہوگا نا, کیونکہ آپ کا زور چلے گا اس کے اوپر, آپ اس کو سب کچھ کہہ دیں گے. مجھ جیسا بندہ بھی اسے آرام سے سنا دے گا. اور وہی کوئی دولت مند جس کے گاڑی میں گانے چل رہے ہوتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں, یعنی جو بھی وہ فسق و فجور کر رہا ہوتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی یہ کہہ سکے بھائی اذان ہو رہی ہے, کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ, اسے چپ کر دو, اسے بند کر دو. نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ مال والے کی, دولت والے کی عزت ہے. اس کا جاہو حشم سمجھا جاتا ہے. اس کی آگے کون بولے. اور خدا کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں ہے. خدا فاسق کی عزت نگاہ پروردگار عالم میں نہیں ہے. پروردگار عالم کیا چاہتا ہے, آپ سے مجھ سے کیا طلب کرتا ہے, جناب سیدہ ہم سے کیا طلب کرتی ہے. جب رسول اللہ کی ازواج جو تھیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سورہ احزاب میں جہاں تذکرہ ہے انبیاء کی, رسول اکرم کی ازواج کا جہاں تذکرہ ہے, اور یاد رکھیے گا یہ تذکرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو ازواج تھی یہ ان کا ہے. ایک تو لفظ ازواج ہے, اور جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی ہیں کوئی شادی رسول اکرم نے ان کی زندگی میں نہیں کی, اور ان کی شہادت یا وفات جو جناب خدیجہ کی ہے شیب ابی طالب میں, اس کے بعد جو باقی نکاح ہیں رسول اکرم کے ازواج ہیں وہ بعد میں ہیں. سورہ احزاب میں آیت نمبر 32-33 میں پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے نبی کی ازواج سے, جس کے اس طرح سے جملے ہیں نبی کی جب ازواج سے خطاب کیا, اور یہ آپ کے اور میرے ذہن میں رہے کہ خدا نے جو یہ خطاب کیا ہے یہ کیسے خطاب کیسے کیا ہے, کیا کہہ کر کیا ہے, اور کیوں میں یہاں پر بھی اس آیت کو اس خطبے کے اندر بھی بیان کر رہی ہوں. ایک تو یہ کہ خطبے سے ریلیٹ ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے, جڑ جاتا ہے اس آیت کا آخری حصہ, اور دوسرا یہ کہ جو پہلا حصہ جو ازواج سے گفتگو ہے وہ معیار بتا رہا ہے پروردگار عالم کہ تم کیا ہو. اس لیے اس معیار سے ملتا جلتا معیار کہیں آپ کا بھی ہے, کسی معیار پر, کسی ہستی کے معیار پر آپ کو بھی اترنا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے نبی کی ازواج سے کہ اے نبی کی ازواج تم دیگر عورتوں کی مانند نہیں ہو. حالانکہ وہ بھی عورتیں ہیں, اور جو باقی عورتیں ہیں وہ بھی عورتیں ہیں, خواتین وہ بھی ہیں, خواتین وہ بھی ہیں, لیکن کیا کس چیز کو کہہ کر خطاب کر رہے ہیں نبی؟ اے نبی کی ازواج, اے رسول خاتم کی ازواج, حضرت محمد مصطفیٰ کی ازواج کو خطاب کر رہے ہیں. نبی کی ازواج تم دیگر عورتوں جیسی نہیں ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کس چیز نے خاص بنایا ہے تمہیں؟ رسول کے نکاح میں آ گئی ہو, رسول خاتم کے, رسول آخر کے, انبیاء کے سردار کے تم نکاح میں آ گئی ہو, رسول آخر کے تم نکاح میں آ گئی ہو. اس لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم باقی خواتین کی طرح, باقی اور دیگر عورتوں کی طرح نہ ہو. کیا کہا, کیا تاکید کی پروردگار عالم نے کہ تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیا کرو, کیا کر رہی تھی, کیا کر رہی تھی جو پروردگار عالم نے کہا کہ دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو؟ آگے بتایا کہ مردوں سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو. مردوں سے نرم, آج
جاتے ہیں نا آپ دکان پہ, آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھتے دکاندار کہتا ہے باجی صرف آپ کے لیے میں نے ریٹ کم کیا. ایسا ہی ہے بھائی جان, بھائی صاحب, بھائی جی, ہم یعنی اتنا نرم, آپ کا لہجہ نرم کیوں ہے کسی نامحرم سے؟ مطلب کی بات کریں, جو گفتگو کرنی ہے, جو بات کرنی ہے. آپ کیوں عورت سے مرد ریٹ کم کروا لیتے, عورت کم کروا لیتی ہے ریٹ, مرد نہیں کروا سکتا. کبھی جاتی ہیں آپ سب شاپنگ کرنے, اپنے کپڑے سب خود خریدتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتی ہم تو کبھی بازار کی شکل نہیں دیکھی, ہمارے تو اب گزرنا ہی بازار سے پڑتا ہے. آپ کا ریٹ بڑی جلدی کم کرتے ہیں. میاں اگر لے کے گئے میں 100 روپے میٹر لو, میں تو 50 روپے لائی تھی, میں ہوتی 50 لے کے آتی. بھائی آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہی اسے پروفٹ چاہیے, آپ سے بھی لے گا, مرد سے بھی لے گا, لیکن آپ کی کیا چیز ہے؟ بھلے وہ اپنا فائدہ رکھتا ہے, وہ مرد کو دیکھ کر اس نے 120 کی چیز اسے 100 میں دی, آپ کو 150 روپے بتا کے 100 میں دے دے گا. لیکن کیا چیز ہے؟ آپ کا یہ نرم لہجہ, آپ کی یہ اتراتی ہوئی گفتگو, آپ کے یہ وہ ہاتھ مہندی لگا کر جو ہر چیز کے اوپر رکھ کے آپ دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ دے دیں اور وہ دے دیں. یہ سب کچھ جو کر رہی ہے خواتین میں, عام جنرل خواتین کی بات یہی ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کر وہ ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اسے پروفٹ نہیں بھی رکھنا. وہ آپ کی گفتگو اتنی حسین ہے. بعض ہوتے ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں, خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں, جن کو بیماری ہے. بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہیں, عورت کی آواز ان کو متاثر کرتی ہے. بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بیماری ان کی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اور پروردگار عالم یہ صرف انہی سے خطاب نہیں کر رہے, اگر توجہ کریں تو خطاب ہم سب سے ہے. لیکن مخاطب کس کو کیا؟ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, یعنی عام عورت ہے. تم خاص عورت ہو, تم خاص عورت ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا عقد رسول اکرم سے ہوا ہے, تمہاری شادی رسول اکرم سے ہوئی ہے, تم رسول کے گھر کی عورت ہو. تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ مردوں سے اپنے لہجے کو نرم نہ رکھو. ان کو خدا کہہ رہا ہے, پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ مردوں سے لہجوں کو نرم نہ رکھو. اور کیا کرو؟ تم معروف کرو, یعنی اچھی با کردار گفتگو کرو, با کردار بات کرو. تم معروف کرو, منکرات نہ کرو. اچھے بھلے کام کرو, منکرات انجام نہ دو تم لوگ. اور پھر کیا حکم دیا کہ گھر کے اندر رہو. آج ایک دفعہ بازار نہ چلے جائیں دن میں یا ہفتے میں, قرار نہیں ہمیں آ رہا ہوتا. گھر کے مجبوری ایک الگ چیز ہے. کیا کہا ان خواتین سے؟ کہا ہے گھر کے اندر رہو. اور جاہلیت کی جو امت ہے, جو جاہلانہ امت ہے, وہ دور وہ طریقوں چھوڑ دو. اب تم ایک مہذب گھرانے میں آ گئی ہو, اب تم صاحب شریعت نبی کے گھرانے میں آ گئی ہو, اب تم نبی خاتم کے گھر میں آ گئی ہو, اب تم نبی کے زوج میں آ گئی ہو, اب تم نبی کی زوجہ ہو. اب تم وہ طور طریقے جو وہ زمانہ جاہلیت کے طور طریقے تھے, وہ طور طریقے جو جاہلانہ گھرانوں کے طور طریقے تھے, ان کو ترک کر دو, ان کو چھوڑ دو. کیوں؟ تم صاحب کرامت, صاحب شرف اور صاحب عزت گھر میں آ گئی ہو. اور پھر بی بی کے خطبے سے یہ اس طرح ملتا ہے کہ اب تم اپنے گھروں میں رہو, اور گھروں میں رہ کر کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, محمد شہزادی کونین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ. سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ گھبراہٹ. کیا کہا کہ نماز کو گھر میں رہو, نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. یعنی گھر میں رہ کر نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرو. یعنی یہاں ایک تو وہ جو ہم 3 دن سے گفتگو کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے, وہ شرائط جو ہمیں دوسری بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ عورت گھر میں رہتے ہوئے
زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے اور نماز کو قائم کر سکتی ہے. خطاب کر رہا ہے پروردگار عالم نبی کی ازواج سے. کیوں؟ یعنی پروردگار بتا رہا ہے تم ایک باشرف گھرانے میں آ گئی ہو، ایک باعزت گھرانے میں آ گئی ہو، اور باعزت گھرانے میں آنے کے بعد کیا کیا کام انجام دینے ہیں؟ مردوں سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، وہ جاہلانہ سوچ، وہ جاہلانہ دور، وہ جاہلانہ لوگوں کی طرح اپنا رویہ نہیں رکھنا، اپنی جو عمل کرنا ہے معروف کرنا ہے. یہ سب باتیں جو پروردگار عالم نبی کی ازواج کو بتا رہا ہے، ظاہراً جو دوسرے گھرانوں سے رسول اکرم کے گھر میں آئی ہیں، آپ اور ہم، کیا یہ بات آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے؟ وہ جو ہے ہی باشرف گھرانے کی، وہ جو اس گھرانے میں موجود ہے، ان سے تو اس لیے خاص طور پر خطاب کیا کہ وہ کہیں اور سے جاہل گھرانوں سے اٹھ کر اس نبی کے گھرانے میں آئی ہیں. آپ تو پیدا ہی فاطمی گھرانے میں ہوئے ہیں، آپ کی تو پرورش ہی فاطمی ہاتھوں میں ہوئی ہے، آپ تو جوان ہی فاطمہ کے گھروں میں ہوئے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے ماننے والوں کے گھروں میں ہوئے ہیں. آپ کی پرورش ہی ان ماؤں نے کی ہے کہ جن کی زبان پر ہر وقت نام علی جاری رہا کرتا تھا. آپ کے وجود میں تو شیر ہی وہ اترا ہے کہ جب ماں نے علی علی کر کے پلایا تھا. آپ تو ایک ایک مصیبت، ایک ایک پریشانی اہل بیت کی جانتے ہیں. آپ تو اس گھرانے سے متصل ہیں، اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس گھرانے میں جوان ہوئے ہیں، اس شریعت کے ساتھ جوان ہوئے ہیں جو صاحب شریعت گھرانہ تھا. آپ سب تو ان کے قدم بقدم چلنے والے لوگ ہیں. تو پھر آج آپ کا عمل ان ہستیوں کے عمل سے مختلف کیوں ہے؟ آج ہمارا اسوہ فاطمی کیوں نہیں؟ آج ہمارا اسوہ زینبی کیوں نہیں؟ آج ہماری ناراضگی فاطمہ کیوں نہیں؟ آج ہمارا نظام الہی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جناب فاطمہ کا فقط نام لیتے ہیں عقیدت کے لیے. ہمارے لیے یہ شخصیات اتنی محترم ہے کہ ہم فقط عقیدت کے لیے نام لیتے ہیں، ان کے زندگی کو اسوہ بنا کر اس پہ عمل کرنے کے لیے ان کی حیات ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ذات جناب سیدہ ہمارے لیے عقیدت کی حد تک ہے، جبکہ پروردگار عالم نے اس ہستی کو آپ کے اور ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے. وہ سب انداز، وہ سب طریقے، وہ سب گفتگو، وہ پورا کردار سیدہ آج آپ کے اور میرے اندر سے چھلکنا چاہیے تھا، نہیں چھلکتا. اسی لیے اگر میں بار بار اہل منبر کی اس لیے مثال دیتی ہوں کہ میں اس میں شامل ہوں. میں خود اس کو، اگر میں آپ میں سے کسی کی مثال دوں گی تو شاید آپ کو برا لگ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی مثال دیتے ہیں تو اگلا شخص یہ سمجھتا ہے، اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ کویت میں بھی ایک جگہ ایسا ہوا اور یہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جرنل کوئی مثال دے رہے ہوتے ہیں، آگے کہیں دو مخالف پارٹیوں میں آپس میں کوئی ایسی بات ہو چکی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ذاکرہ کو بتایا تھا جو ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے، اس نے ہم پر ٹونٹ کی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کے اوپر ٹونٹ نہیں ہو رہی ہوتی. یہ کوئی مثال، کوئی گفتگو، بات نکل ہی آتی ہے، اتفاق یہ ہوتا ہے وہ فٹ آپ پہ ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کے بالوں میں، اپر لپ میں تنکا آ جاتا ہے. جو چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے تو وہ آپ کی داڑیاں تو ہے نہیں، اپر لپ ہوتے ہیں عورتوں کے، تو اس میں تنکا آ جاتا ہے. جبکہ حقیقت میں کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہوتا، نہ کسی نے کوئی ایسی شکایت، مجھے تو بالکل بھی نہیں کرتے کہ کہیں کہیں نہ دے. تو مثال اسی لیے میں اہل منبر کی دیتی ہوں. اگر آپ وہ سب کچھ جو اس وقت میں بیان کر رہی ہوں یا ہم سب اہل منبر اگر بیان کریں، کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیوں اس نئی نسل میں وہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ کیوں اتنے سال مسلسل تسلسل کے ساتھ آپ سب کے درمیان یہ بات کرنے کے باوجود، یہ گفتگو کرنے کے باوجود، یہ پیغامات پہنچانے کے باوجود، یہ خطبات پہنچانے کے باوجود کیوں اثر نظر نہیں آتا؟ کیونکہ شاید کمی اس بولنے والے کی اپنی ذات میں ہوتی ہے. جو کمی یہاں ہے، جو مجھ میں ہے، جب تک وہ مجھ میں پوری نہ ہو جائے،
جب تک وہ کردار ہم اہل منبر میں سے آپ کو نظر نہ آئے، جب تک وہ جھلک شخصیت زہرا کی آپ کو مجھ میں سے نظر نہیں آئے گی، آپ کبھی بھی عمل کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہم اہل منبر کی ہوتی ہے۔ میں کل آپ کوئی محفل رکھ رہے ہیں اور وہاں پر میں اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دوں، اور آج میں آ کر آپ کے سامنے یہاں بیٹھوں، آپ بچیاں کیا کہیں گی؟ دیکھنا کل تو یہ حرکتیں ہو رہی تھیں، کیا اثر رہا گفتگو کا، بات کا، میری بات کا کیا اثر رہے گا جب تک کہ وہ میری ذات میں رسول نے کبھی بھی رسول اکرم نے کسی کو تب تک نہ، یہ ہے نا اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں ملے گا کہ رسول تب تک وہ نصیحت نہیں کرتے تھے جب تک رسول نے خود عمل نہ کیا ہو۔ یہ سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور وہ شہد والی مثال تو آپ سب کو پتا ہو کہ جب ماں آئی اور کہا رسول اکرم کو کہ میرا بیٹا بہت زیادہ شہد کھاتا ہے، اسے منع کر دے، بعض میں ہے کہ کھجور اور بعض میں ہے شہد، تو رسول اکرم کیونکہ خود شہد کھا کر آئے تھے تو اس دن اس کو کوئی نصیحت وصیت نہیں کی، اور اگلے دن بلایا اور بلا کر کی، کیونکہ پہلے دن وہ کھا کر آئے تھے، اس کو نہیں پتا کھا کر آئے ہیں، لیکن رسول کو پتا ہے کہ کہنے سے پہلے عمل خود اس شخص کی ذات میں لوگ تلاش کرتے ہیں۔ میں تبلیغ کروں، میں ترغیب کروں بچیوں کو کہ آپ اہل حجاب ہوں، آپ اسوہ فاطمی پر عمل کریں، آپ دین پر عمل کریں، آپ اہل ایمان ہونی چاہیے، آپ مومنہ ہونی چاہیے۔ آپ پہلے دیکھیں گے آپ خود بھی ہیں یا نہیں ہیں، پہلے میری تلاش میں۔ اور یہی حال ہے، بالکل ایسی ہی ہے، بچی تب تک آپ کی بات نہیں مانے گی، معذرت کے ساتھ ماؤں سے کہوں گی، جب تک وہ چیز آپ کے وجود کے اندر نہ دیکھے۔ آپ اس کو آمادہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو گولی دے کر تو سلا سکتے ہیں، رات کو آپ نیند کی گولی دے کر اسے سلا سکتے ہیں، لیکن خود جاگ کر اسے کہتے رہیں سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، آپ نہیں سلا سکتے۔ اگر آپ نے یہ سلسلہ گھر کا بنایا ہے رات کو جاگنے کا، بھئی میں تو جاگ رہی ہوں تم سو جاؤ، آپ اسے گولی دے کے سلا دیں۔ آپ نے سونا ہے، آپ نے نظام بنانا ہے، آپ نے اپنے گھر کو ترتیب، عورت کے ہاتھ میں ہے پورا نظام گھر کا۔ یہ ایک ہنر ہوتا ہے، یہ ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، گھر چلانا ایک ہنر ہے۔ آج ساسیں ڈگری والی بہو تلاش کرتی ہیں نوکری کے لیے، معذرت کے ساتھ ساسوں سے، بہو ڈگری والی تلاش کرتے، ڈگری والی بہو نہ تلاش کریں، با ہنر بہو تلاش کریں۔ با ہنر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے سینے والی ہم لے آئیں کہ وہ ہمارے بھی کپڑے سیے، اپنے بھی کپڑے سیے، یہ ہنر، یہ بھی ہنر ہے، یہ بھی ہنر ہے۔ کوئی ڈاکٹر اٹھا کے لے آئے ہمارا بھی علاج کر دے، مفت میں علاج ہو جائے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کوئی نہ کوئی ایک خاندان میں بندہ ڈاکٹر ہونا چاہیے تاکہ ہماری ساری بیماریاں اسے ہم بتا سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ والا ہنر ہو، با ہنر ہو، یعنی غربت میں بھی خوشی خوشی گھر میں رہنا سکھا دے، جو اتنی با صلاحیت ہو، اتنی با ہنر ہو کہ ہر حال میں جینا جانتی ہو، اتنی با ہنر ہونی چاہیے کہ جو بھی حال ہے، جیسے بھی حال ہے۔ ابھی کچھ 2 سال گزرے ہیں غالباً، ٹی وی میں دکھایا کہ ایک جھونپڑی ہے، کپڑے کی جھونپڑی، ایک اچھا مطلب ٹینٹ بھی نہیں کوئی اچھا، کپڑے کی جھونپڑی، آگے پیچھے انہوں نے 2 پردے لگائے ہوئے ہیں کپڑے کے، اور کوئی 10-15 بچے اس آدمی کے، ایک ہی پلنگ پر وہ سب بیٹھے ہیں، ساتھ اس کی زوجہ، اور خوب ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اور جب ان سے انٹرویو لیا اس نے، صحافی نے، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم باہنر زندگی گزار رہے ہیں، جو کماتے ہیں لاتے ہیں کھا لیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے کل کی، چھت نہیں ہے سر پہ، چھت نہیں ہے، بارش ہوتی ہے تو مشکل ہے، سردی پڑتی ہے تو مشکل ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیوں؟ ہم سب ساتھ ہیں اور جی رہے ہیں۔ یہ ہنر ہے، زندگی گزارنے کا ہنر ہے۔ یہ جب بھی بہو کی تلاش کریں تو سب سے پہلی چیز ایک تو یہ دیکھیں کہ دیندار ہو، دوسری دیکھیں باہنر ہو، آپ کا گھر چلانا جانتی ہو، ہنر سے، طریقے سے گھر چلانا جانتی ہو۔ اور جو بد ہنر ہوتی ہے، یعنی ہنر نہیں ہوتا جس میں، پھر وہ کیا ہوتی ہے، اس کا گھر کا نظام بڑا بے ہنگم ہوتا ہے، اس کے بچے نمازی نہیں ملیں گے، اس کے بچے وہ روتی رہے گی، بچے نماز نہیں پڑھتے۔ تو بھائی آپ پڑھتی ہو، بچے فجر میں نہیں اٹھتے، آپ اٹھتی ہو۔ ایک منظم گھر
ایک با ترتیب گھر، ایک با ترتیب عورت چلا سکتی ہے. ایک با ہنر ہر وہ ماں، میں سلام کرتی ہوں اس ماں کو کہ ہر وہ ماں جو خود بھی اٹھتی ہے فجر میں اور اپنی اولاد کو بھی اٹھاتی ہے، وہ جو خود بھی اپنے گھر کو ترتیب، اس ماں کی بیٹی اپنی بہو بنا کر لائیں جو ماں خود یہ نہ دیکھے کتنا جہیز لا رہی ہے. شرم کی بات ہے، بیوی جہیز لاتی ہے، میاں اس پہ لیٹا ہوتا ہے. نان و نطفہ تو میاں پر ہے نا، مرد پر واجب ہے نان و نطفہ. اس کا بستر بھی بیوی لا رہی ہے، اس کے برتن بھی بیوی لا رہی ہے، زیور بھی، سارے گھر والوں کے کپڑے بھی بیوی لے کر آ رہی ہے. یہ ہندی تہذیب ہے، یہ ہندوستان میں ہوتا ہے. ابھی بھی ہم جب کویت ہوتے تھے تو ہمیں وہاں پتا چلا کہ ایک بیچارے بالکل معمولی سے مزدور تھے، وہ جتنا کما رہے تھے تو کمیٹیاں ڈال کے اور پتہ نہیں کس طرح کر کے انہوں نے انڈیا پیسے بھیجے. ان سے پوچھا بھائی کس لیے بھیج رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہن کے ہاں اولاد ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے، تو ہمارے ہاں سونے کی چیزیں دیتے ہیں. وہی تہذیب ہمارے ہاں ہے، اس کو ہم نے اپنایا ہے، اس تہذیب کو. یہ سب کچھ عورت پر واجب نہیں ہے، یہ لڑکی والوں پر کچھ واجب نہیں ہے، جو کچھ وہ اس پر واجب. اب اگر وہ جہیز نہیں لاتی تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیچاری غریب گھرانے سے آئی ہے، یہ کچھ نہیں، اس پر واجب نہیں ہے. بلکہ یہ ریت ہم میں سے کسی نے شروع کرنی ہے، کرنی چاہیے. بیوی کا کہتے ہیں نا جہیز، جناب فاطمہ جو تھوڑا بہت لے کے آئی تھی، جو جہیز تھا مختصر سا، چلو اتنا تو دے دو. مولا علی نے پیسے دیے تھے رسول اکرم کو. پہلے مولا علی نے وہ جو زرہ کی ضرورت نہیں تھی، مولا علی کو زرہ بیچی ہے مولا علی نے، وہ جو کچھ رقم مولا علی نے رسول اکرم کو دی ہے اس سے کھانا کھلایا گیا ہے. رسول اکرم نے لڑکے والوں کے آنے کا جو کھانا بھی کھلایا وہ بھی مولا علی کے پیسوں کا کھلایا ہے. یہ رسول اکرم پہ واجب نہیں تھا. وہ بھی کھانا، ولیمے کا کھانا بھی ہے، وہ بھی مولا علی نے کھلایا کیونکہ ظاہر مرد ہے. یہ نان و نطفہ، یہ سب کچھ جو ہندی تہذیب نے سب کچھ بنایا ہے، یہ پوری تباہی مچی ہے. آج غریب کی بچی کی شادی نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے. یہ ایک ضمن بات درمیان میں آ گئی. تو با ہنر ماں دیکھیں کہ جو اپنے گھر کو بہترین چلا رہی ہے اس کی بچی لے آئیں اپنے گھر. جو خود با ہنر ہے اس کی بچی بھی با ہنر ہوگی. کیوں؟ وہ جس آغوش میں پلی ہے وہ آغوش با ہنر تھی، وہ آغوش با تہذیب تھی. آغوش کو دیکھیے، گھر کو دیکھیے، ماں کو دیکھیے. آج اگر اسی سے متصل کروں جن کی ماں کا نام فاطمہ ہے، آج آپ سے مجھ سے پوچھا جائے ہماری جدہ، میں نے کل بات کی تھی، ہماری ماں، ہماری جدہ جن کا نام فاطمہ ہے، آج اولاد کیسی ہے؟ آج اولاد کیا کرتی ہے؟ ساری رات موبائلوں پہ لگی رہتی ہے. آج اولاد کیا کر رہی؟ یہ نسل فاطمی ہے، یہ اولاد فاطمہ ہے. جناب فاطمہ کو آپ سے بے شمار امیدیں ہیں. آپ سے امید ہے آپ وجہ بنو ظہور امام کی. اور ہم وجہ کس کی بن رہے ہیں؟ ہم امام کے ظہور کے دیر سے آنے کی وجہ بن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ تم دین کے کام نہیں آؤ گے، نہ آؤ. خدا تمہیں چھوڑ کر تمہارے بعد خدا ایک نئی نسل کو لے کر آئے گا، ایک نئی قوم لے کر آئے گا. آپ نہیں کام آئیں گے دین کے، خیر ہے نہ آئیں کام، آپ اپنا عمل لے کر چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن خدا اس دین کے لیے ایک نئی ملت کو لے کر آئے گا. خدا اس دین کے لیے ایک نئی قوم کو لے کر آئے گا. خدا اس دین کے لیے نئی بچیوں کو لائے گا، نئی نسل کو لائے گا. اور وہ بچیاں انقلابی بچیاں ہوں گی، وہ نسل نئی نسل ہوگی جو ظہور امام کی، جو تاجیل امام کی وجہ بن جائیں گی. آج ہم جو بن رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خطبہ جو جناب فاطمہ نے دیا، وہ دین، وہ ایمان جو جناب فاطمہ آپ کے اور ہم سب کے دلوں میں داخل کرنا چاہتی ہیں، راسخ کرنا چاہتی ہیں، وہ ایمان ہمارے دلوں میں شاید اس طرح سے راسخ نہیں ہے. جناب فاطمہ نے جب انصار کی خواتین کو جو آخری خطبہ دیا تھا، اس کا جملہ کہ جو ہمارے لیے سب کے لیے، میں نے کل بیان کیا تھا کہ کل کروں گی اور یہیں پر انشاءاللہ میں اختتام کروں گی گفتگو کا، کہ جناب فاطمہ نے کس چیز کی پیشن گوئی کی تھی اور آپ کہاں ہیں، آپ اور ہم کہاں ہیں. جناب فاطمہ نے ان انصار کی خواتین کو کہا تھا کہ اے لوگوں، فتنے کی ماں حاملہ ہو چکی ہے. اور یہ کس وقت کا جملہ ہے بی بی کا؟ کہ جب مسند پر نظام الہی کو ہٹا دیا گیا تھا، نظام ولایت قائم نہیں ہوا، رائج نہیں ہوا. اب یہاں گفتگو کن سے کر رہی ہیں؟ بی بی کہتی تو مردوں سے کہیں،
بیوی نے مردوں سے گفتگو نہیں کی، یہ عورتوں سے کی ہے، گویا کہ جو بتا رہی ہیں وہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں، وہ فریضہ جو بیوی ڈال رہی ہیں وہ عورتیں ہی پورا کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس فریضے کو ادا نہیں کر سکتا۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں، اے لوگوں، فتنے کی ماں حاملہ ہو گئی ہے، یہ بچہ اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اور یہ بچہ پیدا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ روک دیا جائے گا یا رک جائے گا، یہ بچہ، یہ فتنہ جو حاملہ ہوئی ہے ماں، یہ جنم لے گا، یہ پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد اس ملت کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ نہ یہ فقط اس وقت کی بات ہے، یہ فتنہ پیدا ہوگا، اس ملت کی ہلاکت کا سبب بنے گا، اور تمہارے لیے برہنہ شمشیریں اور ظالم اور جابر حکمران بشارت بن کر لے کر آئے گا۔ آج آپ جو لاشیں اٹھا رہے ہیں، آج اہل تشیع کی اگر میں بات کروں، آپ جو لاشیں اٹھا رہے ہیں، یہ بی بی بتا چکی ہیں کہ یہ شمشیریں تمہارے سر پہ آئیں گی، یہ چمکتی ہوئی دھاریں، یہ تلواریں، یہ اگر آج کل کی زبان میں اس کو استعمال کیا جائے، یہ بم، یہ گولے، یہ بندوقیں، یہ وہی سب کچھ ہے، یہ سب آئے گا، اور پھر فاسق ترین حکمران بشارت دیں گے۔ اور آج آپ کے حکمران جو آپ کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرتے، جو شہداء کے جنازوں میں بھی، جو شہداء کے لواحقین کو، جو شہداء کے وارثین کو کہتے ہیں کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں، وہ اس جیسے حاکم، فاسق و فاجر حاکم، کہ وہ تمہارے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے انتظار میں کیا، ہمارے اوپر وہ فاسق و فاجر حاکم عائد ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ اور پھر اٹھو کہ آج زہرا کو لبیک کا وقت ہے۔ بی بی کیا بتا رہی ہیں کہ یہ ظالم، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ بشارت دیں گے، یہ سب تلواریں تمہارے سروں پر لٹکی ہوئی۔ آج آپ کو شاید اتنا مشکل نہ لگے، خاص طور پہ یہ جوان نسل جو لاپرواہ ہے، جس کو کوئی فکر نہیں ہے دین کی، جس کو ایمان کی، دین کی، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک گزار رہے ہیں۔ یہ قتل ہوتے ہیں، کل آپ کو لگتا ہے کہیں قتل ہوئے ہیں، کل آپ نے بھی قتل ہونا ہے، کل یہ تلواریں آپ کے سر پر بھی ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ذمہ دار ہے، وہ جن پر ہم لعن کرتے ہیں وہی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے نظام امامت کو قائم نہیں ہونے دیا، آپ اور میں ذمہ دار ہیں۔ یہ وقت ہے، اس وقت جب آپ کی جوانیاں ہیں، بچیوں سے میں خطاب کر رہی ہوں، خصوصیت سے میں بچیوں سے کہتی ہوں، یہ آپ کی جوانیاں، یہ آپ کا دور، یہ آپ کے جسم کی طاقت، یہ آپ کے موجود، جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، یہ فرصت ہے۔ خدا نے یہ حیات بخشی ہے، یہ فرصت ہے، خدا نے یہ دین بخشا ہے، فرصت ہے۔ آپ بہت بہترین وقت میں ہیں کہ آپ دین کے کام آ سکتی ہیں، ورنہ یہ دین اس دور سے گزر کر آیا ہے جہاں پر نام علی لینا بھی کفر سمجھا جاتا تھا، جہاں نام علی لینے پر گردنوں کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہاں وقت ہے تاجیل امام کے لیے کچھ عمل کرنے کا وقت ہے، نہ فقط دعا، نہ فقط آپ فجر کے بعد کھڑے ہو جائیں کہ امام ظہور کیجئے، امام ظہور کیجئے۔ اپنے عمل کے ذریعے سے زہرا کو لبیک کہنے کا وقت ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے مولا حسین کو لبیک کہنے کا وقت ہے۔ آپ اور میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رو لیے تو فاطمہ کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ جب امام حسین چلے، یہ فریاد جناب فاطمہ کی نہیں تھی فقط، یہ جو انصار کی خواتین سے جناب فاطمہ مخاطب ہیں، یہ فقط ان کی فریاد نہیں ہے، باخدا بی بی نے فریاد کی، کسی نے لبیک نہیں کہا۔ امام علی کا دور آیا، 25 سال کنویں کھودے ہیں مولا علی نے، اور اس کنویں میں منہ ڈال ڈال کے علی روتے رہے، اور زہرا روتی تھی، علی بہت تنہا ہے، کوئی نہیں آیا علی کی فریاد سننے۔ امام حسن تنہا مارے گئے، تنہا شہید ہوئے امام حسن، کوئی فریاد سننے امام حسن کی نہیں آیا، کسی نے لبیک نہیں کہا۔ مولا حسین مدینے میں لبیک سب کو کہتے رہے، اعلان کرایا مولا حسین نے مدینے میں کہ نبی کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، فاطمہ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کسی نے لبیک نہیں کہا، کوئی نہیں آیا کہ حسین رک جاؤ۔ اور بی بی بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کہے کہ حسین رک جاؤ، حسین تھم جاؤ۔ بی بی کیا چاہتی ہیں؟ فاطمہ یہ نہیں چاہتی
کہ ان کے فرزندوں کو میدان میں جاتے ہوئے کوئی روکے. بی بی یہ چاہتی ہے، فاطمہ یہ چاہتی ہے جب فرزند زہرا میدان میں آ رہا ہو تو اس کے ساتھ امت پیچھے چل کر آئے. امت فرزند زہرا سے پہلے میدان میں آمادہ ہو، تیار ہو. کوئی لبیک نہیں کہہ رہا تھا. آج بھی کون لبیک، کس کے دل سے لبیک کی صدا نکلتی ہے؟ کون تاجیل چاہتا ہے؟ میں اپنے جھوٹ دیکھوں اس کے بعد میں دعا کروں تاجیل کی؟ میں کیسے تاجیل کی دعا کروں؟ مجھے تو ڈر ہے وہ آ گیا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. میں کس دل سے، میں تو اپنا تزکیہ نہ کر سکی، میں تو اپنے وجود کو پاک نہ کر سکی. جب تک میں پاک نہ ہوں میں کیسے اس امام کو الاجل کہوں کہ اس نے آ کر تلوار اگر مجھ پر کھینچی کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میں کیسے اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں؟ خدا مجھے کیسے حر بنائے، خدا مجھے کیسے حسین کے لشکر میں شامل ہونے والا بنا دے کہ میں اتنی پاک ہو جاؤں، میں اتنا پاک کر لوں خود کو. ذمہ داری ہے، آپ پر عائد ہے. خدا نے آپ کو حیات جیسی فرصت، یہ زندگی دی ہے، یہ فرصت دی ہے. اس امام کے لیے کچھ کرنے کی فرصت ہے آپ کو. ورنہ زہرا علی کی تنہائی پر بہت روئی ہیں، باخدا بہت روئی ہیں. جب رسول اکرم اس دنیا سے گئے نا تو جناب زہرا رسول کی قبر پر آئیں. کبھی محراب کی طرف دیکھتی تھی، کبھی قبر رسول کو دیکھتی تھی، اور پھر کہتی تھی کہ بابا یہ محراب وہ محراب ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے. یہ بابا اب یہاں سے آپ کی آواز کی صدا سنائی نہیں دے گی. باپ وہ ہستی ہے کہ جس سے شاید یہ واحد ہستی ہے. بیٹے اپنے غم ماؤں سے بیان کرتے ہیں، بیٹیاں بھی اپنے غم ماؤں سے بیان کرتی ہیں، لیکن باپ وہ ہستی ہے جو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کی محبت شاید ماں سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے. ظاہر کبھی نہیں کرے گا لیکن اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن رسول وہ باپ ہیں کہ جن کی محبت صحابہ نے بھی دیکھی ہے. جناب فاطمہ سے کتنی محبت تھی صحابہ نے بھی دیکھی ہے. جناب فاطمہ جب در گرنے کے بعد رسول اکرم کی قبر پر آئی، کس بات پر روئی جناب فاطمہ؟ باخدا آپ اور میں، ہم نے فقط سنا ہے کہ علی تنہا تھے. کبھی فاطمہ سے پوچھا ہے کہ علی کی تنہائی کس کو کہتے ہیں؟ کبھی فاطمہ سے پوچھو کہ علی کیسے تنہا تھے. رسول اکرم کی قبر پر آئی، جناب فاطمہ کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، حسنین کے سہارے چلتی ہوئی اپنے بابا کی قبر پہ پہنچی، اور بابا کی قبر پہ پہنچ کر بی بی نے اپنے آپ کو بابا کی قبر پہ گرایا، اور گرا کر جب بی بی نے بین شروع کیے نا تو بی بی کے بین بڑے عجیب تھے. کہا کہ بابا آج آپ کا علی تنہا ہے. بابا وہ علی کے جو ہر جگہ آپ کا سہارا تھا. بابا جب آپ تنہا ہوا کرتے تھے نا تو علی آپ کو تسلیاں دیا کرتے تھے. اے میرے بابا آج وہ علی تنہا رہ گیا ہے. اے میرے بابا جس علی کی ولایت کا آپ نے اعلان کیا تھا نا، اے بابا جس علی کی حکومت کا آپ نے اعلان کیا تھا، بابا اس امت نے علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے. اے بابا علی مجھ سے بھی اپنے آنسو چھپاتے ہیں. اے علی، اے بابا علی بہت تنہا ہو گئے ہیں. اور پھر بی بی رو کے کہتی ہے بابا فاطمہ زندہ رہنا نہیں چاہتی، بابا فاطمہ مر جانا چاہتی ہے. کسی بھی معصوم نے ہر مقام پہ نہیں کہا کہ کاش میں پیدا نہ ہوتا یا کاش میں زندہ نہ ہوتا. بہت مشکل ترین مقام ایسے آئے ہیں اہل بیت پر کہ جب انہوں نے کہا کہ کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. اس وقت فاطمہ کتنی اذیت میں ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شام کے بازار میں امام سید سجاد کے ساتھ بیویوں کو لایا گیا ہے نا، تو جب بعد میں پوچھا گیا نا امام سے کہ سب سے زیادہ اذیتیں کہاں ہوئی، امام نے رو کر کہا
جب امام سے سوال ہوا، امام نے اس وقت کہا کہ وہ مقام ایسا تھا کہ جب شرابی کے دربار میں ننگے سر علی کی بیٹیوں کو لایا گیا، اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا میں کہوں کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ تصور کرنا کتنی اذیت میں ہے نبی کی بیٹی کہ رسول کی قبر پہ آ کر کہہ رہی ہے، اے باریلا مجھے ڈر ہے، اے میرے بابا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری زندگی لمبی نہ ہو جائے، کہیں میری حیات زیادہ نہ ہو جائے، اے بابا میں جینا نہیں چاہتی، بابا فاطمہ مر جانا چاہتی۔